ہو، یوں سمجھیں کہ یہ مہینہ تمہاری زندگی میں آئے۔ اے مسلمانوں، یہ مہینہ تمہاری زندگی میں آ جائے، یہ ہے اس کا مطلب۔ فمن شہید منکم الشہر، یہ رمضان کا مہینہ تمہاری زندگی میں آ جائے تو اللہ پھر کیا کرے؟ فرمایا فَلْيَصُمْهُ، روزے رکھو۔ تمہاری زندگی میں مہینہ آ جائے تو روزے رکھو۔ اللہ ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا اب روزے کی بھی بات ہو گئی، اب روزے کے کچھ مسئلے بھی سن لو۔ یہ ابھی میں اپنی بات نہیں کر رہا، نہ فقہا کے مسئلے ابھی سنانے لگا ہوں، ابھی اللہ کے بیان کردہ مسئلے سنا رہا ہوں۔ یہ دیکھو اللہ بھی مسئلے بیان کرتا ہے۔ پھر ان مسائل کی تشریحات مزید علماء، فقہا، محدثین بیان کرتے ہیں۔ فرمایا وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، فقہ کا مسئلہ آ گیا کہ نہیں آیا؟ تو فقہ تو قرآن تو بھی ثابت ہو گئی نا، پھر فقہ تو قرآن میں بھی ہے، فقہ تو قرآن سے بھی ثابت ہو گئی کہ روزے کا اللہ نے حکم دیا، پھر روزے کے مسئلے بھی بیان کیے۔ فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، تم میں سے اگر کوئی مریض ہو، بیمار ہو، لاچار ہو، پیشنٹ ہو، تکلیف میں مبتلا ہو، اللہ پھر اس کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا ایک اور بھی مسئلہ لے لو، پھر دونوں کا حکم اکٹھا بیان کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے اللہ بتا، فرمایا او علی سفر، یا کوئی مسافر ہو، کوئی سفر میں ہو، سفر چاہے آسان ہو یا مشکل، ہاں کوئی ایک آدھے گھنٹے کی بات ہے کہ یہاں سے عرب والے جانا ہے، کار میں بیٹھ کے جانا ہے، واپس آ جانا ہے، تو پھر روزہ چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر آپ نے عرب والے بھی جانا ہے لیکن سارا دن وہاں کوئی آپ کو کام ہے، ضروری مسئلہ، کوئی رشتہ داری کا، کوئی کاروبار کا، کوئی ضروری ہے، کوئی خالی آوارہ گردی نہیں، تو پھر جو ہے وہ روزہ چھوڑ دو۔ پھر تمہیں اس قسم کی مصروفیات ہیں کہ سارا دن کام کاج رہے گا، روزہ نہیں نبھایا جائے گا، تو پھر اس روزے کو چھوڑ دو۔ اللہ ٹھیک ہے، مریض کو بھی رخصت مل گئی، مسافر کو بھی رخصت مل گئی۔ فرمایا یہ جو رخصت ہے نا، یہ رخصت عارضی ہے، عارضی، بعد میں اس گنتی کو پورا کرنا ہے۔ اس میں سے پھر مزید مسائل فقہا نے نکالے کہ مریض ہو تو کس طرح کا ہو، مرض ہو تو کس طرح کی ہو، مسافر ہو تو کتنا مسافر بنتا ہے، کہاں تک مسافر بنتا ہے، اس سفر کی لمٹ کیا ہوگی۔ اب اللہ پاک نے تو مسئلہ بیان کیا لیکن ابھی بھی جنرل مسئلہ بیان کیا، اب اس میں جزیات پھر فقہا نے بیان کی۔ لہذا فرمایا وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، تم میں سے اگر کوئی مریض ہو، او علی سفر، یا کوئی مسافر ہو، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو پھر رمضان کے بعد اس گنتی کو پورا کر لے۔ حتیٰ کہ شوال کے روزے بھی بعد میں رکھے، پہلے گنتی پوری کرے۔ پھر یہ نہیں ہوگا کہ ہون گرمی بڑی ہے تو ہون نہیں رکھے جاندے، تو ہون سردی بڑی ہے تو ہون نہیں رکھے جاندے، کیونکہ ساڈا تو سٹائل بن گیا ہے نا کہ سردی آ گئی کہتے ہیں ٹھر گئے، گرمی آ گئی تو کہتے ہیں مر گئے، سڑ گئے۔ یہ ساڈا سٹائل بن گیا ہے کہ ہر حال دے شکوہ ہی کرنا بس، حالانکہ موسم بھی سارے اللہ کے،
گرمی سردی اللہ کی، بہار خزاں اللہ کی، اور ان موسموں میں بھی ہمارے لیے فائدے فائدے فائدے، ہماری فصلیں، ہمارے اناج، ہمارے مسائل، ہماری زندگی، سب میں فائدے۔ مسلسل سردی رہے تو کہاں برداشت ہوگی، مسلسل گرمی رہے کہاں برداشت ہوگی۔ فرمایا فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو دوسرے دنوں میں اس کی گنتی کو پورا کر لینا۔ ٹھیک ہے یا اللہ، مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ اللہ نے فرمایا ٹھہرو، ابھی ایک اور بات بھی تم سے کرنی ہے۔ کس سے؟ انسانوں سے، کیونکہ قرآن انسانوں سے مخاطب ہے نا، اللہ انسانوں سے مخاطب ہے، قرآن انسانوں سے مخاطب ہے، اپنے نبی کے ذریعے مخاطب ہوتا ہے، براہ راست اب مخاطب ہو رہا ہے۔ فرمایا اللہ میں سن رہا ہوں، تیری آیات کو سن رہا ہوں، موتی سمجھ کر چن رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا دیکھو یہ جو رمضان مبارک میں روزے تمہیں عطا کیے، روزے فرض کیے، ٹھیک ہے، اب اس میں مریض اور مسافر کے لیے آسانی پیدا کی، ٹھیک ہے، بعد میں ان کو رکھنے کا حکم دیا، ٹھیک ہے یا اللہ سمجھ میں آ گئی بات۔ اللہ نے فرمایا یہ سب کچھ اس لیے کیا ہے کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ ہمارا رب ہم پر سختی کر رہا ہے۔ فرمایا ایسی بات نہیں، اللہ تو تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ کیسی بات ہے، یہ آیات کو سمجھنے سے باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ فرمایا یرید اللہ بکم العسر ولا یرید بکم اليسر، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا۔ اچھا اب اللہ نے یہاں فرما دیا کہ میں تو تمہارے لیے آسانی چاہتا ہوں، اور حکم آ رہا ہے کہ صبح سے شام تک بھوکا رہنا ہے۔ یہ ایک سوچ ذرا سوچئے، ذرا اس کو ذہن میں لائیے کہ اللہ فرما رہے آسانی چاہتا ہوں، تنگی نہیں چاہتا، تمہارے اوپر مہربان ہوں، مہربانی کر رہا ہوں، تو صبح سے شام بھوکا رہنے کا آرڈر کیوں ہے پھر؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ تو یہ جو صبح سے شام بھوکا رکھنا ہے نا، یہ بھی ہمارے لیے ہی ہے، یہ بھی ہمارے لیے ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ جب صبح سے شام تک بھوکا رہیں گے تو غریبوں کا احساس پیدا ہو، جب صبح سے شام بھوکا رہیں گے اندر سے جو آواز نکلے گی، جو احساس پیدا ہوگا وہ کمال درجے کا ہو۔ جب صبح سے شام بھوکا رہیں گے اللہ کو یاد کریں گے، اور اللہ کو یاد کرنا بڑا پسند ہے کہ میرا بندہ مجھے یاد کر رہا ہے، روزے کی حالت میں ہے۔ اور پھر سب سے اہم بات یہ کہ صبح سے شام بھوکا رکھنا محض بھوکا رکھنا نہیں ہے، بلکہ اس سے مقصد تقوی عطا کرنا ہے اور اس کے نتیجے میں جنت عطا کرنا ہے۔ اور یہ جو صبح سے شام بھوکا رکھنا ہے، یہ دراصل تمہارے گناہوں کو مٹانا ہے، تمہارے گناہوں پر قلم پھیرنا پڑتا ہے۔ تو ہمارا ہی فائدہ ہوا، اس میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہوا۔ اس لیے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے،
اللہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ تاکہ تم گنتی کو پورا کر لو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ اور اللہ نے جو تمہیں ہدایت عطا فرمائی ہے اس کے نتیجے میں اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے۔ اللہ کی بڑائی بیان کرنا نہیں بھولنا۔ ہدایت اللہ نے دی ہے، ہدایت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ۔ فرمایا یہ جو تمہیں ہدایت دی ہے، تمہیں مسلمان بنایا ہے، تمہیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرمایا ہے، تمہیں کلمہ نصیب فرمایا ہے، تمہیں جہنم سے بچانے کا سامان کیا ہے، تمہیں جنت کا وارث بنایا ہے، تمہیں اپنا محبوب آخری پیغمبر محمد رسول اللہ عطا فرمایا۔ یہ اللہ نے ہدایت دی۔ اس ہدایت پر کیا کرنا ہے؟ اللہ کی تکبیر بیان کرنی، اللہ کا نام لینا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، نعرہ تکبیر بلند کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے ہدایت جو عطا فرمائی۔ تو اس لیے فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ تو روزے کے تو کئی مقاصد ہمارے سامنے آ گئے۔ پہلی بات یہ سامنے آئی ان آیات سے، روزے کا مفہوم سمجھ میں آیا، روزے کی مذہبی تاریخ سمجھ میں آئی، روزے کی حقیقت سمجھ میں آئی، روزے کی تجدید سمجھ میں آئی، روزے کے معذورین کے لیے احکامات سمجھ میں آئے، آخر میں روزے کے مقاصد سمجھ میں آئے۔ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور یہ نعمت عظمیٰ ہے، کسی کو ہدایت کا مل جانا، لہذا اس پر تکبیر اللہ کی بلند کرنا ضروری ہے۔ یہ باتیں سمجھ میں آئی۔ تو سامعین محترم آخر میں فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ اس ہدایت ملنے پر تم خدا کا شکر بھی ادا کرو۔ خدا کا شکر، ایک شکر ہے زبان سے کہ ہم کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے، اس کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے، پھل فروٹ کھا رہے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے زندگی عطا کی، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے والدین عطا کیے، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ملک عطا کیا، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے گھر بار عطا کیا، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے کاروبار عطا کیا، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے صحت جوانی زندگی عطا کی، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے اسلام عطا کیا، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے قرآن عطا کیا، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے رمضان عطا کیا، اللہ تیرا شکر ہے، کہو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان آیات سے معلوم ہو گیا کہ روزہ اپنے اندر بہت سارے مقاصد رکھتا ہے، اس لیے میں آپ کو تیار کر رہا ہوں روزے سے، رمضان سے پہلے، پر مینوں خطرہ ہے بھی جی میں مسلمان کر رہے ہیں آج کل کہ بس جناب پہلا روزہ رکھیا تے بس تے پہلیاں ایک دو تراویاں پڑھیاں تے غائب، پھر جناب جا کے 27ویں دا روزہ تے پھر عید والے دن مسیتے، اس دن پھر عید والے دن کپڑے کپڑے پا کے انج بن کے آتے نے جویں جناب علی اس تو وڈا تو مسلمان ہی کوئی نہیں سی، مولوی تو ہمیں بھلے ہی پھر دے۔ یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ مسلمان اگر ہم ہیں تو ہمیں چاہیے کہ پوری طرح مسلمان بنے۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو پھر پوری طرح مسلمان بنے، آدھے مسلمان آدھے کچھ اور، آدھا تیتر آدھا بٹیر،
یہ تو کوئی مسلمانی نہیں، نہ یہ انداز مسلمانی ہے۔ مسلمان کا تو معنی یہ ہے کہ سر تسلیم خم کر دینے والا، اور مسلمان کا تو معنی یہ ہے کہ اللہ کی مان کر چلنے والا۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے، ہم رسول اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن رسول اللہ کی نہیں مانتے، ہم قرآن کو تو مانتے ہیں لیکن قرآن کی نہیں مانتے، ہم رمضان کو تو مانتے ہیں لیکن رمضان کی نہیں مانتے۔ ہمارا مسئلہ یہ بے حسی ہے کہ انتہا درجے کی، ہم صرف منانا چاہتے ہیں، منانا دکھانا چاہتے ہیں، جبکہ اسلام نہ منانے کا نام ہے نہ دکھانے کا نام ہے، اسلام اپنانے کا نام ہے۔ یہ دین اپنانے والا ہے، منانے والا نہیں ہے۔ عیسائیوں نے منانے پہ کام رکھ لیا، یہودیوں نے منانے پہ کام رکھ لیا، ہندوؤں نے منانے پہ کام رکھ لیا۔ ہمارا جو دین ہے، دین اسلام، یہ منانے والا نہیں، اپنانے والا ہے۔ ہمارا دین اسلام عملی دین ہے، پریکٹیکل دین ہے، اور اسے پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ کرنا ہے۔ ہمارا اسلام یہ ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن کو نازل کیا اور قرآن کی حفاظت کا پھر ذمہ بھی لیا ہے۔